اب گرو نانک دیو جی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب گرو نانک دیو جی کا انتقال ہوا تو ان کی میت غائب ہو گئی جی تھی. بیٹا یہ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہوا، اور اس کے ہزاروں وٹنس تھے. یعنی کچھ کانسپریسی تھیریز بھی ہیں کہ جی وہ جسم غائب کر دی گیا، اوپر چادر ڈال دی گئی. نہیں، ایکچوئل جو ان کی سکھوں کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی، اور مختلف جو تاریخ کی بڑی کتابیں ہیں جس میں معاصر جہانگیری بھی بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے، جس میں کنہیا لال کی جو تاریخ ہے پنجاب کی وہ بھی اس میں موجود ہے. ایک دو اور بڑی کتابیں ہیں جس میں یہ واقعہ ایز اٹ از موجود ہے، اور وہ تاریخ کی وہ کتابیں ہیں جو مستند روایت کے علاوہ کوٹ ہی نہیں کرتی. صحیح ہو گیا. ان کی اوتھینٹسٹی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ریلیجس کتاب اور ہسٹری کی کتاب میں فرق ہوتا ہے، اس میں روایات آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. بہت سارے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے ان کے اوپر بھی جو ہے تاریخی مسٹیکس ہیں، لیکن پھر بھی یہ مستند کتابیں ہیں جس کے اوپر گرو نانک دیو جی کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے چونکہ وٹنس بہت زیادہ ہے. اب دونوں ریلیجن گرو نانک دیو جی کی عزت کرتے ہیں، دونوں گرو نانک دیو جی کی جو ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو اپنی اپنی محبت میں انہوں نے کہا جی مسلمان تھے تو ہم نے دفن کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ ان کا کریا کریں گے. تو کریا جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ایسے تو نہیں، لڑائی ہو گئی. اب لڑائی ہوئی تو وہ جو پرگنا شکر گڑھ ہے، یہ کرتارپور صاحب شکر گڑھ میں، تو یہ پرگنا کہتے ہیں کہ ضلع کو. صحیح. تو وہاں کا جو ضلع دار تھا اس کے پاس مقدمہ گیا، اور اس ضلع دار کو بلایا گیا. اس نے کہا جی اب یہ تو ہندو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو دفن کریں گے، رسومات ادا کریں گے. انہوں نے کہا یار تم سارے لوگ ایک بات پہ متفق ہو کہ یہ سینٹ ہے، تو پھر اس سینٹ کو فیصلہ کر لینے دو انہوں نے کیا کرنا. ٹھیک ہے، ایک تخت کے اوپر ان کو لٹا دو، اوپر چادر ڈال دو اور پھول ڈال دو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس تخت کو تھوڑا سا جو ہے وہ اٹھاؤ سرانے والی سائڈ سے. اگر تو ان کا جسم مبارک ڈھلک جائے مسلمانوں کی سائڈ پہ، ایک طرف مسلمان کھڑے ہو جو، ایک طرف ہندو کھڑے ہو جو. اگر جسم ڈھلکتا ہے مسلمانوں کی طرف تو جو ہے دفن کر لینا. اگر ان کا جسم جو ہے اس طرف جاتا ہے جدھر ہندو ہیں تو کریا کرم کر لینا. تو جب انہوں نے وہ تخت تھوڑا سا اٹھایا تو گرو نانک کا جسم ڈھلکنے کی بجائے غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو آپ کا چولا تھا اور آپ کی جو لکڑی کی جوتی جیسے کھڑامے کہتے ہیں، اور وہ عصا جیسے کھونڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چولا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. آپ نے ان کو، مسلمانوں نے اس کو دفن کر دیا، اور وہ جو عصا تھا اور وہ جو کھڑامیں تھی وہ ہندوؤں نے جلا دی. تو وہاں سمادھی بھی موجود ہے، وہاں پہ قبر بھی موجود ہے، دونوں کرتارپور میں موجود ہے. دونوں میں گرو نانک نہیں ہے، لیکن دونوں میں گرو نانک کا جو ہے وہ امپیکٹ ہے. مطلب ان کی زندگی کا جو پیغام تھا وہ چاہتے تھے آخر پہ بھی رفٹ نہ ہو. رفٹ نہیں ہوا اور ہوتا بھی نہیں ہے. فقیر رفٹ کرنے کے لیے نہیں آتا بیٹا، فقیر محبت کا نام ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز کو سمجھنا پڑے گا. جو گرو نانک کی تعلیمات ہے اس کا اثر آج بھی نظر آتا ہے. گرو نانک کی سمادھی بھی وہی ہے، گرو نانک کی قبر بھی وہی ہے. لوگ متھا کس کو ٹیکتے ہیں؟ نہ قبر کو نہ سمادھی کو، متھا ٹیکتے ہیں گرو گرنتھ صاحب جی کو. اب گرو گرنتھ صاحب جی کی جو عزت گروؤں نے بتائی ہے اس کو سمجھو بیٹا. اپنی الہامی کتاب کی، الہامی ہے یا کچھ بھی، اپنی روحانی کتاب کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زندہ گرو ہے. کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ کلام الہی ہے، کیونکہ یہ وحدت کا کلام ہے تو یہ زندہ ہے. یہ کلام زندہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو زندہ کلام ہے اس کی عزت بھی زندہ گرو جیسی ہونی چاہیے. اس کلام کی عزت بھی زندہ گرو جیسی ہونی چاہیے. جیسے زندہ گرو کی، جیسے جب آخری گرو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے تو بعد ہوں توڑا گرو ہے، گرو گرنتھ صاحب ہے. اے زندہ گرو ہے اے دی. متھا ٹیکتے ہیں وہ گرو گرنتھ صاحب کو. گرو صاحبان کی جو چیزیں ہیں ان کی وہ زیارت کرتے ہیں، لیکن گرنتھ صاحب بیٹا یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز سمجھو.
ہم اپنی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ روحانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ بے شک ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو تعلیمات ہیں ان کے پیچھے ان کے یہ زندہ جاوید کتاب ہے. اسی لیے جب گرنتھ صاحب کو کسی گردوارے میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو ٹریٹ بھی ایز اے گرو کیا جاتا ہے. یعنی وہ گرو گرنتھ صاحب جو ہے وہ کھلی پڑی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں وہاں پہ اپنی ارداس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر رات کے کسی پہر میں اس کو جو ہے وہ بند کر کے تو ایک کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے. ان کی وہ جو یعنی کتاب جو ہے ان کی وہ بھی انسان کی طرح ریسٹ کرتی ٹھیک ہے وہ رکھا جاتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے، کسی گردوارے میں جا کے دیکھیں موسم کے حساب سے اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی مینٹین کیا جاتا ہے. سردیوں میں ہیٹر لگاتے ہیں، گرمیوں میں اے سی لگتے ہیں. اس کتاب کو زندہ گرو مانتے ہیں، اس کو زندہ گرو مانتے ہیں. تو ان کو اس کی عزت بھی، اس گرو گرنتھ صاحب جی کی عزت بھی وہ زندہ گرو کی طرح کرتے ہیں کہ گرو صاحب نے کیا کہ ہم اسی تے جا رہے ہیں، اے تہاڈے کول ایسا زندہ گرو ہے جن رہندی دنیا تک رہے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز، اس گرو گرنتھ صاحب میں بابا فرید کا کلام بھی ہے، اسی گرو گرنتھ صاحب میں بھگت کبیر کا کلام بھی ہے، اسی گرو گرنتھ صاحب میں گر صاحبان کے کلام بھی ہیں، گرو نانک کا کلام بھی ہے. اور اس گرو صاحبان کا جو کلام ہے اس میں گرو نانک کی جو اپنے شلوک ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 974. 974. اچھا، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے آپ کو کہا تھا امپیکٹ جہاں بھی اسپرچول ہوگا وہاں 92 ضرور ہوگا. جہاں بھی دنیا کی لولا کا لما خلقت الافلاق کا راز ہے یہ 974 سامز ہیں. 9 جمع 4 جمع 7 11. ٹھیک ہے، یہ 11 ہی رہے. یعنی بابا گرو نانک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ بیٹا وسلم میں بھی کنیکشن ہے. نور کی جو ہوتی نا تنویر، اس کی ڈائمینشنز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن پیچھے ایک ہی ہوتا ہے. میں نے 3 کتابوں کا ذکر کیا تھا، ایک تصویر کا، دوسرا روح، دوسرا بہت بڑی کتاب ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے شاید ظفر علی خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کام کیا، اس میں کوئی تقریر بھی انہی کی ہے. وہ ہے گرو نانک کا عقیدہ توحید. بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے. اور تیسری کتاب جو برٹش انڈیا میں لکھی گئی تھی گرو نانک کے اوپر، ہمارے نانک، وہ ہمارے نانک جو ہے وہ بھی بہت شاندار کتاب ہے. فقیر کو سمجھنے کے لیے بیٹا انسانیت کو سمجھنا پڑے گا، اس کے وصف کو سمجھنا پڑے گا، اس نے کیا کیا، اس نے مطلب چھوٹی سی ایج سے ایک بچہ ہے جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ صلح کل کی داد کرتا ہے، وہ حج بھی کرنے جا رہا ہے، وہ جتنے بڑے سینٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، وہ مختلف علاقوں میں جاتا ہے، بابا ولی کندھاری کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے. ایسے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہاؤدین زکریا کے ساتھ ہے، بابا فرید کے ساتھ ہے، بابا فرید اور گرو انگد دیو جی کا بہت تعلق، جن کا پرانا نام تھا بھائی لینا سنگھ جی، جو بعد میں گرو انگد دیو جی بنے. گرو انگد دیو جی گرو امر داس سنگھ جی کا بہت دوستی کا تعلق تھا حضور میاں میر صاحب سے، بہت زیادہ دوستی کا تعلق تھا میاں میر صاحب سے. میاں میر سے تو انہوں نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد بھی رکھوائی تھی نا. بالکل، گولڈن ٹیمپل کی پہلی اینٹ جو ہے وہ گرو صاحبان نے بلایا تھا نا، لوگوں کے کہنے پہ تو نہیں آتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوستی کا تعلق تھا، یہ وہ والا تعلق نہیں تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے. وہ اور طرح کا رستہ ہے، وہ محبت کا، صلح کل کا، انسانیت کا رستہ ہے، جس کا گرو نانک نے بابر کو کہا تھا کہ بندے مار کے بندیاں تے مرم رکھنا ہے. یعنی انسانوں کو قتل کر کے انسانوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہو. انسانوں کی بہتری کا کام کرنا ہے تو کسی اور رستے سے ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے. یہی تو جہانگیر کو چڑھتی ایسے. ٹھیک ہے، یہی تو گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہ علامہ صاحب کے مصروں میں سے ایک مصرع. یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا سر نہیں جھکاتے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. اور یہ گرو نانک دیو جی کا جو کانسیپٹ ہے اسپرچویلٹی کا، گرو نانک دیو جی نے کرتارپور صاحب میں پھر جب زندگی گزاری، جب دنیا سے گئے ہیں، تو یہ ساری ان کی لائف سٹوریز ہیں، اس میں بہت ساری ہیں، مطلب ہزاروں کی تعداد میں ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں. کہا جاتا ہے ان کی کرامات کی بے شمار کہانی ہے، بے شمار کہانی ہے بیٹا. وہ واقعی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے نور سے جڑے ہوئے تھے. گرو نانک دیو جی کو آپ سمجھتے کہ ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ غیر معروف راستہ ہے.
غیر معروف راستے کی میں بار بار ذکر کیوں کرتا ہوں کہ اس میں بعض اوقات کانٹے بھی ہوتے ہیں. نہیں آپ نے بہت خوبصورتی سے جو غیر معروف راستہ اس کا کانسیپٹ ہمیں یہ سمجھایا. غیر معروف راستہ جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, اس کے ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا. ہاں یہ چلنا نہیں, ٹھیک ہے, نہیں چلتے. آپ کو اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے, آپ معروف راستے سے جائیں, شریعت ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے وہ ہے نہیں. یعنی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہے نہیں. بالکل ایسے چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سورج ہے نہیں. اپنے اپنے اسپیکٹرم کی بات ہے. اب بلے شاہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں کافر ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کا وہ لیڈر ہے. اسی طرح گرو نانک دیو جی بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, ہندو بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی میں ایک سالڈ پرسنالٹی ہے جس کا امپیکٹ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور صدیوں تک رہے گا. بالکل یہ ٹھیک نہیں روک سکتے آپ گرو نانک دیو جی کے اس پرکاش کو, گرو نانک دیو جی کے اس جو ہے وہ اس امپیکٹ کو. یہ روحانیت کا, یہ انسانیت کا, جب تک انسانیت ہے تب تک یہ ہے.